علیکم، میں امداد سومرو۔ تحریک انصاف کے اندر سے کچھ لوگ عمران خان کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف رانا ثناءاللہ کو ثبوت فراہم کر دیے ہیں اور عمران خان صاحب نے کچھ لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر لیا ہے۔ تو معاملہ بڑا دلچسپ ہے اور سوال اٹھایا گیا ہے عمران خان صاحب کے متعلق، دعویٰ کیا گیا ہے بلکہ کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچا لیا۔ یہ دعویٰ کیوں کیا گیا؟ یہ دعویٰ بھی ازالہ ہے عمران خان صاحب کے خلاف ثبوت فراہم کرنے کا۔ تو یہ معاملات جو ہیں اس پر بات کریں گے، اور پہلے میرا خیال ہے سری لنکا والے معاملے پر بات کر لیتے ہیں، یا پہلے کر لیتے ہیں بات کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پارٹی کے ایک انتہائی اہم ترین رہنما کو اپنے آپ سے دور کر لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے بھی میں نے اپنے کچھ ویلاگز میں گزارش کی تھی کہ اسد کیسر جو ہیں قومی اسمبلی کے اسپیکر، وہ عمران خان صاحب سے ذرا دور ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح اپنا کردار ادا کرے آئینی، وہ اپنے آپ کو اپوزیشن اور حکومت کے لیے قابل قبول بنانا چاہ رہے تھے، اور ان کے عمران خان صاحب سے اختلافات بھی پیدا ہوئے تھے، لیکن کیونکہ وہ عمران خان صاحب سے مکمل بے وفائی نہیں کر پاتے تھے، یا پھر عمران خان صاحب کا کنٹرول ان پر تھا۔ میں نے بلکہ اس وقت جو ویلاگ کیا تھا، میں نے اس میں یہ تک کہا تھا کہ عمران خان نے ان کو بندی بنا کر رکھ دیا تھا، ان کو محبوس رکھا ہوا تھا عمران خان صاحب کو، جب تحریک عدم اعتماد کا ماحول بن رہا تھا اور پھر تحریک عدم اعتماد پیش بھی ہو گئی تھی، تو عمران خان صاحب ان کی کن پٹی پر بندوق رکھنے والی مثال جو ہوتی ہے، ان سے زبردستی فیصلے عمران خان صاحب نے کروائے تھے، اور آخری رات تک یعنی 9 اور 10 اپریل کو بھی عمران خان صاحب ان سے زبردستی فیصلے کروانا چاہ رہے تھے، جس کا اعتراف عمران خان صاحب نے خود کیا۔ تو وہ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ آج کل عمران خان صاحب کے قریب نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کی نظروں میں وہ غدار ہیں، وہ بے وفا ہیں، اور وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اب عمران خان صاحب ان کو بلائیں، پاس بٹھائیں جس طرح پہلے بٹھایا کرتے تھے۔ فاروق اقدس جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے رپورٹ کیا ہے جیو میں جنگ میں، اور انہوں نے کہا کہ آج کل اسد کیسر صاحب جو ہے وہ دور ہے۔ میں نے جو بات کی تھی، میں نے یہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے کر دی ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب اور اسد کیسر میں معاملات ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ ایک لمٹ ہوتی ہے اسپیکر کی کرسی کو کتنا ایک عمران خان صاحب استعمال کر سکتے تھے، لیکن جب تک اسد کیسر صاحب کی برداشت تھی وہ برداشت کرتے رہے، اور پھر جب اسد کیسر صاحب کی بس ہو گئی تھی اور اس وقت ان کو پتہ تھا کہ وہ اب انکار کریں گے تو عمران خان صاحب کی حکومت چلی جائے گی، لیکن کیونکہ جب بس ہو جاتی ہے، جب بالکل بندے کا حوصلہ جواب دے جاتے ہیں، یا بندے کا صبر جواب دے جاتا ہے اور دماغ جواب دے جاتا ہے، اعصاب ختم ہو جاتے ہیں کہ یار اس سے آگے ہم کہاں تک آپ کو پروٹیکٹ کریں، آپ کی جو ہوتا ہے غیر سیاسی حکمت عملیوں کی، آپ کی نالائکیوں کو، آپ کی نااہلیوں کو ہم کہاں تک پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہاں تک تو ہم چل سکتے تھے، اس سے آگے نہیں چل سکتے۔ یہ کہا تھا عمران خان صاحب کو اسد کیسر صاحب نے، جس کا اعتراف عمران خان صاحب نے بھی کر دیا۔ تو اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے دور کر لیے گئے، عمران خان صاحب نے ان کو کر لیا دور، یہ ہے خبر۔ اور اب جو واقعہ تھا عمران خان صاحب نے خود جس کا اعتراف کیا تھا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کچھ دن پہلے جاوید چودھری صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی، اور ملاقات کے بعد انہوں نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا، اور پھر انہوں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا، اور جس میں اسد کیسر صاحب والا جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر اسد کیسر جو ہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے، اگر ان کی ہمت جواب نہ دیتی اور اگر ان کی کانپیں نہ ٹانگتی، یعنی ٹانگیں نہ کانپتی، تو پھر ہم حکومت بچا سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی میرا منصوبہ یہ تھا کہ میں مزید 4-5 دن اجلاس کھینچتا آگے، اور میں نے اسد کیسر کو یہ کہا ہوا تھا کہ 9 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے باوجود آپ نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہونے دینی، جیسے ہی تاریخ گزر جائے گی، یعنی 10 اپریل آ جائے گی، رات کے 12 بج جائیں گے، تو پھر اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کی جو وہ تھی ڈیٹ وہ ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر نیا پروسیجر چل پڑنا تھا۔ تو 3-4 دن ہم مزید سپریم کو اپنا اجلاس کو لے جاتے اور پھر ہم اس بحران سے نکل جاتے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے وہاں پر صحافیوں سے ملاقات رکھی ہوئی تھی، صحافیوں سے ملاقات کر کے جیسے میں فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اسد کیسر صاحب آئے ہوئے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت خبریں چل رہی تھی کہ اچانک اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس چلے گئے، وزیر اعظم ہاؤس سے واپس آ گئے، پھر اچانک پتہ چلا کہ اسد کیسر صاحب وزیر اعظم ہاؤس واپس چلے گئے تھے۔ تو اس دوران اسد کیسر سے اس وقت کی اپوزیشن نے ملاقاتیں بھی کی تھی، اور پھر عمران خان صاحب کے بقول کہ ان کو ایک فون کال آئی تھی جس سے وہ ہو گئے تھے ڈھیر۔ تو کہہ رہے تھے کہ جی میں صحافیوں سے ملاقات کر کے نکلا
اور میں نے دیکھا کہ اسد قیصر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، حوصلہ جواب دیا ہوا ہے، کانپیں ٹانگ رہی تھی، اور میں نے ان کو کہا حوصلہ کرو، ہمت کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ تو اسد قیصر نے کہا کہ نہیں جی، سپریم کورٹ کے عدالتوں کے دروازے کھل گئے ہوئے ہیں، قیدیوں والی گاڑیاں آ چکی ہوئی ہیں اشارہ دستور پر، اور میں جو ہے وہ نااہل کر دیا جاؤں گا، لہٰذا میری بس ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اجلاس مزید چلانے سے انکار کر دیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اسد قیصر صاحب تقریباً 11:15 بجے آ کر قومی اسمبلی میں بیٹھے تھے اسپیکر کی سیٹ پر، اور وہاں آ کر انہوں نے کہا تھا کہ جی میرا تعلق عمران خان صاحب سے 26 سال کا 25-26 سال کا، تو میں وہ تعلق نہیں توڑ سکتا، میں ان سے بے وفائی نہیں کر سکتا، لہٰذا میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اور استعفیٰ دے کر وہ چلے گئے تھے۔ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا عمران خان کو بچانے کے لیے نہیں، انہوں نے استعفیٰ دیا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور عمران خان صاحب ان سے غیر آئینی کام کروانا چاہ رہے تھے، انہوں نے مطلب غیر آئینی کام کرنے میں ایک لمٹ ہوتی ہے، آپ غیر آئینی غیر قانونی کام کریں کہ ایک حد ہوتی ہے، اس سے زیادہ آپ آگے نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ جب یہ آگے جا رہے تھے تو سپریم کورٹ نے دروازے کھول لیے تھے۔ پھر اگر ہوتا یہ کہ عمران خان صاحب تو بیٹھے ہوئے تھے بنی گالا، اب وہ تو بعد میں معاملہ تھا نا کہ عمران خان صاحب کے اوپر مقدمہ ثابت ہوتا کہ جی عمران خان صاحب کے کہنے پہ اسد قیصر نے جو قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دیا تھا، تو وہ پھر عمران خان صاحب ایک کیا ہوتا ہے وہ کولیبریٹر کے طور پر یا معاون کے طور پر یا منصوبہ ساز کے طور پر تو ہو جاتے، لیکن جنہوں نے کام کیا، جن کی ایمان پر ہوا وہ تو عمران خان، لیکن جنہوں نے کیا وہ تو فوراً سامنے ہے، وہ تو نظر آ رہے ہیں کہ اسد قیصر صاحب سپریم کورٹ کا حکم نہیں مان رہے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی 9 اپریل کو صبح 10 بجے آپ نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروانی ہے، جو جیتے جو ہارے فیصلہ ہو جائے، بات نکالے، اس کو آئینی عمل ہے اور آئینی عمل کو نہیں روکا جا سکتا۔ تو اسد قیصر صاحب کی گرفتاری بھی پکی تھی توہین عدالت کے معاملے میں، اور اسد قیصر کی نااہلی بھی پکی تھی۔ تو اسد قیصر صاحب نے عمران خان صاحب کو آخری ٹائم پر کہہ دیا کہ جی وہ عمران خان صاحب نے امریکی سازش، پھر غداری، پھر ووٹ بک گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سارے معاملات کے باوجود خان صاحب نے جو آخری نتیجہ بتایا وہ یہ تھا کہ جی اسد قیصر جو ہیں وہ اگر مجھے دھوکہ نہ دیتے، وہ اگر دغا نہ کرتے، وہ اگر ہمت کرتے تو میری حکومت کہیں نہیں جا رہی تھی۔ اب خبر ہے کہ اسد قیصر صاحب تمام تر آخری حد تک کی وفاداریوں کے باوجود، اینڈ میں تو بندے کی بس ہو جاتی ہے نا، ایک انسان کیا کر سکتا ہے قانون کے سامنے، وہ تو بس ہو گئی ان کی، وہ یہ کر سکتے تھے، انہوں نے کہا جی خان صاحب میں آپ کی وجہ سے اپنی قومی اسمبلی کی ممبرشپ بھی چھوڑتا ہوں اور اسپیکرشپ بھی چھوڑتا ہوں، تو انہوں نے وہ کر دیا۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے کتاب میں معافی نہیں ہوتی، خان صاحب کی کتاب میں عمران خان صاحب کی نظر میں جو ان کے لیے کام جو وہ کہتے ہیں، وہ اگر وہ نہیں کرتے، چاہے اس کا عمران خان کو نقصان ہو یا فائدہ ہو، وہ عمران خان صاحب کی نظر میں غدار، بے وفا۔ لیکن اگر کوئی بندہ عمران خان صاحب کے حکم پر شہباز گل کی طرح بیٹھ کر پریس کانفرنس کہہ کے لوگوں کو، صحافیوں کو ابلیس بھی کہے، شیطان بھی کہے، تو وہ عمران خان صاحب کی نظر میں وہ ہیرا ہے۔ تو بہرحال اب وہ کیونکہ ٹھہرے عمران خان صاحب کی نظر میں بے وفا، تو اسد قیصر، اور بے وفا اسی وجہ سے بھی کہ اسد قیصر پہلے بھی عمران خان صاحب کو انکار کرتے رہے تھے کہ خان صاحب اس معاملے کو ہم اس طرح ٹال نہیں سکتے 9 اپریل سے پہلے بھی۔ تو بہرحال اب خبر جو ہے وہ یہ کہ اسد قیصر اور عمران خان ایک ساتھ نہیں رہے، اب دور دور سے سلام دعا والا معاملہ بھی نہیں رہا۔ تو اب دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے آگے چل کے سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں، بندہ پھر ہاتھ ملا لیتا ہے۔ اگر عمران خان صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب اس وقت اتنے قریب ہیں کہ وہ تیلا نہیں لگتا، جڑا پنجابی کہتے ہیں کہ بیچ میں سے کوئی گنجائش ہی نہیں، اتنے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل کو یہ عمران خان صاحب کی نظر میں پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے۔ عمران خان صاحب مونس الہی کو اسی وجہ سے وزارت انہوں نے 3 سال نہیں دی کہ جی یہ تو چور ہے، یہ تو اس پر تو کرپشن کے مقدمات ہیں، اور میری کابینہ میں یہ ہوگا۔ اور مونس الہی صاحب اس وجہ سے کہتے تھے، ٹویٹر پر کہتے تھے کہ جی جو بندہ جس کو میری شکل پسند نہیں ہے، میں اس کی وزارت کابینہ میں کیوں وزیر بنوں گا، میں نہیں بنوں گا۔ لیکن جب وزارت ملی تو پھر ایسے دوڑے جیسے شہد کے اوپر مکھی دوڑتی ہے، وہ والی شہد کی مکھی نہیں، دوسری مکھی، میٹھے پہ جیسے مکھی دوڑتی ہے، گڑ پر مکھی، گڑ پر آپ نے دیکھا ہوگا نا مکھیاں کس طرح بھن بھناتی ہیں، اسی طرح وہ کھینچے چلے گئے تھے، اور جا کر انہوں نے حلف بھی لے لیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ کے ساتھ تو ہم نے جو تعلق بنایا ہے وہ نبھانے کے لیے، اور وہ نبھا رہے ہیں، اپنے خاندان کو توڑ لیا لیکن وہ تعلق نبھا رہے ہیں ابھی تو خیر خاندان ان کا یہ کہہ رہا ہے۔ آج بھی گجرات میں وہاں پر پرویز الہی صاحب نے جو میڈیا ٹاک کی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارے خاندان میں کوئی اختلافات نہیں ہیں، لیکن ہیں
سامنے پڑا ہوا ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے اختلافات نہیں، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وفاداری بدلنے والوں کو تاریخ معاف نہیں کرے گی. تو پھر وفاداری تو سالک نے بھی بدلی اور وفاداری چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب نے بھی بدلی ہے. تو بہرحال تو اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ہو گئے عمران خان صاحب سے دور. اچھا جی، اب اور عمران خان صاحب کی کتاب میں معافی نہیں ہوتی، لیکن میں نے پھر دوبارہ کہا کہ جی ہوتی بھی ہے. وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تو کل کو اگر ثوابی میں ان کو لگے گا کہ نہیں اسد کیسر کے بغیر کام نہیں چل رہا تو پھر اسد کیسر ان کی مجبوری بن سکتے ہیں یا خیبر پختونخوا میں، کیونکہ اسد کیسر صاحب جو ہے وہ بالکل ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں. انہوں نے ٹارگیٹ کر کے اسپیکر بنے تھے کے پی کے اسمبلی کے 2013 میں، اور ٹارگیٹ کر کے وہ اسپیکر بنے تھے قومی اسمبلی کے 2018 میں. اچھا جی، اب معاملہ ہے عمران خان صاحب کے خلاف حکومت کو ثبوت فراہم کرنے والے صاحب کا. انہوں نے کچھ دن پہلے جاوید چودھری صاحب کے ہی انٹرویو میں یہ بیان دیا تھا، جس کو لے کر رانا ثناءاللہ صاحب بھی پکے ہو گئے ہیں. اور ہر بندہ جو چاہے وہ صحافی ہے، چاہے اہل سیاست ہے، اہل دانش ہے، اہل عقل ہے، اہل علم ہے، جو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتا ہے، جو تھوڑا بہت باشعور آدمی ہے، وہ اس اسٹیٹمنٹ کو عمران خان کے خلاف ایک ثبوت کے طور پر لے رہے ہیں. اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ جو رانا ثناءاللہ صاحب پر مقدمہ بنایا گیا تھا وہ زیادتی تھا. مقدمہ کون سا؟ 15 کلو ہیروئن کا. اچھا، 15 کلو ہیروئن والے مقدمے پر تو تفصیلی بات بھی ہو چکی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد اب رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی کابینہ میں بھی یہ معاملہ آیا تھا. وہ جو صاحب تھے اس ادارے کے ایک افسر، انہوں نے ظاہر اشارہ کیا ہوگا ANF کے سربراہ کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی آئے تھے کابینہ میں، وہ انہوں نے مقدمہ ہمارے سامنے رکھا تھا اور میں نے ان سے سوال کیے تھے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس میں پھر بعد میں رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ کابینہ کے اسی اجلاس میں طارق بشیر چیمہ اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے بھی مخالفت کی تھی. انہوں نے بھی کہا تھا کہ مقدمہ نہیں بنتا، غلط مقدمہ ہے، جھوٹا مقدمہ ہے. تو بہرحال تو وہ کہا کہ جی ہم نے مخالفت کی تھی اور ہم نے سوال کیے تھے، اور سوال جب کیے تو افسر غصے میں اجلاس چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اس کے باوجود مقدمہ ہوا. کابینہ میں جب معاملہ پیش کیا گیا یعنی وزیر اعظم صاحب کے علم میں آ گیا، وزیر اعظم صاحب کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ جھوٹا ہے، اس کے باوجود مقدمہ بن گیا، یعنی وزیر اعظم صاحب مقدمہ بنانا چاہ رہے تھے. اس سے پہلے رانا ثناءاللہ صاحب کہہ چکے ہوئے کہ جی یہ میرے اوپر ہیروئن ڈال رہے تھے، اور یہ ہیروئن انہوں نے اسلام آباد پولیس کو دی 15 کلو، عمران خان صاحب نے اور شہزاد اکبر نے. انہوں نے انکار کر دیا تو FIA کو دی، FIA نے انکار کر دیا تو ANF کو دے دی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیروئن میری نہیں تھی، عمران خان صاحب کی تھی، شہزاد اکبر کی تھی، تو ان کے خلاف مقدمہ بننا چاہیے. اب یہ تو وہ تصدیق کر رہے ہیں، فواد چودھری صاحب نے کر دی کہ ہیروئن رانا ثناءاللہ صاحب کی نہیں تھی. جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی ہیروئن نہیں تھی، تو ہیروئن کس کی تھی؟ اب پھر رانا ثناءاللہ صاحب کی بات میں وزن آئے گا. جو متاثر فریق ہے وہ کہہ رہے ہیں تو عمران خان صاحب کی تھی نا، ان کو وہ کہہ رہے ہیں مجھے اسلام آباد پولیس نے بھی بتایا تھا کہ آپ کے اوپر ہیروئن ڈال رہے تھے، ہمارے پاس لے کر آئے تھے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے FIA والوں نے بھی ہمیں بتایا کہ جی آپ کے اوپر ہیروئن ڈالنے کا منصوبہ تھا، ہم نے انکار کر دیا ہوا تھا. اور پھر شہریار آفریدی صاحب کی جو پریس کانفرنسز اور جان اللہ کو دینی ہے قومی اسمبلی میں، قرآن پر قسم کھا کر، حلف اٹھا کر، جی میں قرآن پر قسم کھانے کو تیار ہوں کہ جی وہ ہیروئن رانا ثناءاللہ کی اور ہمارے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہیں، یہ ساری چیزیں. تو اب یہ جب اسٹیٹمنٹ دی تو اب اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج مطالبہ کیا ہے کہ سو موٹو نوٹس لیا جائے. اس سے پہلے انہوں نے یہ خط لکھا آرمی چیف کو، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جی میرے خلاف آپ کے ہی ادارے کے افسر جو ANF کے سربراہ تھے، انہوں نے وہ استعمال ہوئے میرے خلاف. وہ کہہ رہے ہیں وہ استعمال ہوئے، وہ حصہ بنے، لیکن حصہ استعمال کس کے ہاتھوں ہوئے؟ عمران خان کے اور شہزاد اکبر کے ہاتھوں استعمال ہوئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں بات، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ہیروئن ڈالی عمران خان صاحب نے. اب یہ بیان دینے کے بعد، اب کیونکہ جب یہ بیان رانا ثناءاللہ صاحب اپنا فواد چودھری صاحب نے دے دیا تو اس کے بعد حالات عمران خان صاحب کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. انتہائی سنگین 2 معاملات عمران خان کو کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں. ایک معاملہ یہ رانا ثناءاللہ صاحب کے اوپر ہیروئن پر جو گواہی دی تھی فواد چودھری صاحب نے کہ وہ ہیروئن رانا ثناءاللہ صاحب کی نہیں تھی. تو جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ جی وہ اگر رانا ثناءاللہ صاحب کی نہیں تھی، وہ فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا مقدمہ تھا، تو پھر جو رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں تو پھر رانا ثناءاللہ صاحب کی بات ٹھیک ہوگی کہ ہیروئن ہے عمران خان صاحب کی. اب اس پر رانا ثناءاللہ صاحب نے اسی اپنے موقف کو لے کر ایک کل ٹویٹ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ جی وہ تو اس کو اپنا کہ عمران خان صاحب نے یہ سارا کچھ منصوبہ بنایا تھا، انہوں نے ٹویٹ کیا. تو اب ظاہر ہے کیونکہ ایک بات کر دی فواد چودھری صاحب نے، عمران خان صاحب کو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا.
پولیٹیکلی، اب لیگلی بھی اس کا نقصان آگے چل کر ہونا ہے، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے فواد چودھری صاحب، تو پھر اپنا جو بیان تھا اس بیان پر قائم رہتے ہوئے وہ تھوڑا سا عمران خان صاحب کو بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کے ٹویٹ کا جواب دیا ہے کہ لیکن رانا صاحب، اسمبلی میں آپ نے خود کہا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں، جنہوں نے کروایا ہے انہوں نے کروایا، آپ اب جھوٹ بول رہے ہیں یا اس وقت جھوٹ بول رہے تھے۔ دوسری طرف اے این ایف نے جو تو اب بھی کہہ رہی ہے کہ مقدمہ بالکل درست ہے اور اب حکومت پی ٹی آئی کی نہیں ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تو پہلے، ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام آباد پولیس کو دیا گیا تھا، ایف آئی اے کو عمران خان نے اور شہزاد اکبر نے ہیروئن دی تھی، تو پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں، یہ تو مقدمہ جو ہے وہ میرے خلاف حکومت نے نہیں بنایا، یہ اے این ایف نے بنایا تھا۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے ادھر بھی درخواست کی ہوئی ہے، لیکن جو چیز فواد چودھری صاحب کر چکے ہیں، جس کا ان کو اندازہ تو ہوگا، وکیل ہیں، کہ وہ کابینہ کے اجلاس میں معاملہ آیا تھا، کابینہ میں سوال جواب ہوئے، تو جب کابینہ کے اجلاس میں معاملہ آیا تھا تو پھر یہ معاملہ اے این ایف کا نہیں رہ گیا، پھر وہ معاملہ کابینہ کا ہو گیا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آصف زرداری صاحب پر نواز شریف صاحب کے زمانے میں منشیات کی اسمگلنگ کا انٹرنیشنل مقدمہ بننے جا رہا تھا، اور وہ جس ادارے کے ذریعے بننے جا رہا تھا اس کو پاکستان کے وزیر داخلہ کے دستخط چاہیے تھے۔ وزیر داخلہ تھے چودھری شجاعت حسین صاحب، انہوں نے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا نہیں بنتا مقدمہ، نہیں بنا تھا۔ وزیر داخلہ نے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ آصف زرداری کو انٹرنیشنل جو ہے وہ ڈرگ اسمگلر ثابت کیا جائے۔ ان کے جو ساتھی تھے رحمت شاہ آفریدی، ان کے دوست، ان کو سزائے موت سنا دی گئی تھی، لیکن آصف زرداری صاحب جو ہے ان کے اوپر اعتراض کر لیا تھا، ان کے مقدمے پر انکار کر دیا تھا دستخط کرنے سے وزیر داخلہ نے، تو مقدمہ نہیں بنا تھا۔ تو اگر معاملہ کابینہ میں آیا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کا، جو میں نے پہلے بھی گزارش کی ہوئی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کا معاملہ کابینہ میں آیا تھا اور وزیر اعظم کے علم میں آ گیا، اور پھر یہ گواہی دے رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ وزیر اعظم کی موجودگی میں ہم نے سوال اٹھائے اور اے این ایف والوں کے پاس یا ان افسر کے پاس سوالوں کے جواب نہیں تھے اور غصے میں اٹھ کر چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم ذمہ دار ہیں اس معاملے کے، جو اتھارٹی تھے، جو انکار کر سکتے تھے کہ یہ مقدمہ نہیں بن سکتا۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات تو ٹھیک ہے، اور فواد چودھری صاحب کی گواہی رانا ثناء اللہ صاحب کے حق میں کام آئے گی، وہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ عمران خان صاحب تو اس میں پھنس چکے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اب عمران خان صاحب کو ایک اور معاملہ، ظاہر ہے ایک چیز ہو گئی ہے، فواد چودھری صاحب نے کر دی ہے، تو اس کا جو ڈیمیج ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو اب فواد چودھری صاحب نے جو سری لنکا والا معاملہ ہے، اس معاملے کو لے کر عمران خان صاحب کو پاکستان کا نجات دہندہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ وہ جو اسٹیٹمنٹ تھی، اس اسٹیٹمنٹ کا عمران خان کے دماغ پر جو اثر پڑا ہے وہ نکل جائے۔ چلیں فواد چودھری صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ذرا پڑھ لیتے ہیں سری لنکا کے حوالے سے۔ سری لنکا کے جو صدر تھے، ان کے محل پر، صدارتی محل پر کل پرسوں لوگوں نے کل اٹیک کیا تھا، حملہ کیا تھا وہاں پر، اور صدر صاحب کو وہاں سے پولیس نے بچا کر نکال لیا تھا۔ صدر گوتابایا راجا پکشے وہ وہاں سے چلے گئے ہوئے تھے۔ اب خبر یہ ہے، بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ جی صدر صاحب نے 13 جون کو ریزائن کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، انہوں نے آگاہ کر لیا ہے۔ تو اسپیکر جو ہیں وہاں کے، انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ جی پرامن رہیں، اور وزیر اعظم بھی اپنا آفس چھوڑ چکے ہوئے ہیں، لہٰذا پرامن رہیں، اقتدار کی پرامن منتقلی کا جو ہے وہ عمل شروع ہو جائے گا۔ تو آپ پرامن رہیں۔ تو لوگوں نے وہاں پر کولمبو میں جشن منانا شروع کر دی ہیں۔ تو وہاں پر کافی مہینوں سے پرتشدد مظاہرے چل رہے تھے، لوگ آگ لگا رہے تھے، معاشی بحران، کھانے پینے کو لوگوں کے پاس کچھ نہیں، پیٹرول نہیں ہے، زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ تو ظاہر ہے ملک دیوالیہ ہو گیا ہوا ہے، تو وہاں پر جو دیوالیہ ہوتا ہے ملک، اس کا اثر برا ہوتا ہے۔ اور پاکستان کے لیے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جی پاکستان دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا تھا، اور اگر عمران خان صاحب ہوتے تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا۔ اس کی دلیل جو ہے وہ قابل فہم ہے۔ وہ دلیل یہ کہ عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تیل کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کا، اور ٹیکسز لگانے کا۔ تو معاہدہ کر کے عمران خان صاحب نے ایک قسط لے لی، شوکت ترین صاحب آئے تھے، وہ قسط لے کر آ گئے تھے۔ ایک قسط لینے کے بعد عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ میری حکومت جا رہی ہے یا پھر نہیں بھی جا رہی، تو انہوں نے انتخابات کی کوئی تیاری کرنے کے لیے، کوئی اس طرح کا سیاسی جو ایک ہوتا ہے نا، پولیٹیکل اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہیں وہ فریز کر دیں، بلکہ کچھ کم بھی کر دیں۔ بجلی کی قیمتیں بھی انہوں نے اعلان کیا کہ جی وہ کم کر دی جائیں گی۔ آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑ لیا۔ تو ادھر سے ظاہر تحریک عدم اعتماد بالکل پکی ہوئی تھی، تیار ہوئی تھی، تحریک عدم اعتماد آ گئی، ان کی حکومت چلی گئی۔ ان کی حکومت چلی گئی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا، حالانکہ خان صاحب خود کر کے گئے تھے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ ملک کو سری لنکا بنا رہے ہیں۔ اب فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ سری لنکا کے عوام کے لیے ڈھیروں محبتیں اور دعائیں، خدا مشکلیں آسان کرے، خدا پاکستان کو محفوظ رکھے۔ آج یہ صورتحال یہاں نہیں تو واحد وجہ تحریک انصاف اور عمران خان کی ذمہ دارانہ اور مدبرانہ سیاست ہے۔ ہم ملک کو بحران سے نکالنے کی سیاست کر رہے ہیں، خدا پاکستان کے لوگوں کا حامی و مددگار ہو۔ یہ کتنی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کو سری لنکا نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے، اور عمران خان صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان سری لنکا نہیں بنا۔ ٹھیک ہے، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے۔ میں ذرا 2-4 واقعات آپ کو حقائق بتا رہا ہوں۔ عمران خان صاحب نے 25 مئی کا جو لانگ مارچ کیا تھا، وہ لانگ مارچ میں انہوں نے اعلان کیا تھا 25 مئی کے لانگ مارچ سے پہلے، وہ جو 1 مہینہ پورا تیاری کرتے رہے کہ میں آ رہا ہوں تاریخ دوں گا، اور پھر وہ تاریخ کیا دے رہے تھے کہ جی میں تیاری کرو، میں تاریخ دوں گا، اسلام آباد جائیں گے، وہاں پر بیٹھ کر اسلام آباد سے ان سے استعفیٰ لے کر، ان سے انتخابات لے کر پھر ہم واپس آئیں گے۔ عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ جی وہ 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں اکٹھے کریں گے، اور جب 20 لاکھ لوگ آئیں گے تو جب اتنا مجمع آئے گا تو وہ مجمع خود بخود یہ جو حکمران ہیں وہ اسی طرح بھاگ جائیں گے ایوانوں سے۔ ظاہر صدر تو ان کے اپنے ہیں، تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں اور ان کے وزیر اپنے محلات یا اپنے جو رہائش گاہیں ہیں سرکاری، وہ چھوڑ کر دوڑ جائیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح کل پرسوں سری لنکا میں ہوا۔ سری لنکا کے صدر دوڑ گئے، چھوڑ کر چلے گئے۔ تو خان صاحب کا تو یہ خیال تھا نا کہ وہ اس طرح کریں گے، لیکن اس طرح ہوا اس وجہ سے نہیں کہ 20 لاکھ لوگ نہیں آ سکے۔ عمران خان صاحب کی جو خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی، نہیں آ سکے، آنے نہیں دیے گئے۔ وہ ایک الگ کہانی ہے کہ جی پنجاب میں حکومت نے وہ جبر کیا، حکومت نے لوگوں کو اپنا رکاوٹیں کھڑی کر دیں، گھروں میں گھس گئی، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی بربریت نہیں ہوتی جتنی اس حکومت نے کی۔ مان لیتے ہیں، ان کا یہ آرگومنٹ بھی مان لیتے ہیں، لیکن فرض کر لیجئے کہ کہیں ایک جگہ سے، ایک مقام سے 20,000 بندہ اگر نکلے، فرض کر لیں لاہور ہے، لاہور کے لوگ، لاہور شہر کے اندر لوگوں کو بند نہیں کیا گیا تھا، شہر سے نکلنے پر پابندی لوگوں پر لگائی گئی تھی نا۔ تو اگر لاہور میں مال روڈ پر، آزادی چوک پر، مینار پاکستان پر، گلبرگ میں، لبرٹی میں کہیں اگر 20-25 لاکھ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر کہتے کہ اب ہم جا رہے ہیں، اور وہ نکل پڑتے، تو کون روک سکتا تھا ان کو؟ اسی طرح فیصل آباد میں سے 20-25 ہزار لوگ نکلتے، پشاور میں سے 40-50 ہزار لوگ نکلتے، تو کون روک سکتا تھا؟ کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ تو لوگ نکلے نہیں، حکومت نے رکاوٹیں بھی ڈالی، لیکن جو 20 لاکھ لوگوں کا عمران خان صاحب کا خیال تھا وہ نکلے نہیں۔ عمران خان صاحب تو 25 مئی کو پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہ رہے تھے۔ اس کے بعد جب 25 مئی کو وہاں پر جو کچھ حکومت نے طاقت کا استعمال کیا، بربریت کی، جب یہ واپس گئے، انہوں نے 6 دن کی تاریخ دی تھی کہ 6 دن کے بعد میں دوبارہ آؤں گا، یعنی 6 دن کے بعد انہوں نے دوبارہ سری لنکا بنانا تھا، اسلام آباد کو کولمبو بنانا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو اعلانات ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ محمود خان ہیں، انہوں نے کہا کہ 6 دن کے بعد جب کپتان کال دیں گے تو اس کال کے اوپر ہم جائیں گے، اور میں سرکاری فورسز کے ساتھ اسلام آباد آؤں گا، اپنی سرکاری قوت استعمال کروں گا اسلام آباد میں ان کی حکومت گرانے کے لیے۔ تو عمران خان صاحب تو کوشش کرتے رہے، چلیں تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اس بار تو عمران خان صاحب کو نہیں بیٹھنے دیا گیا اسلام آباد میں۔ 2014 میں کیا ہوا تھا؟ جو آج سری لنکا میں مناظر ہیں کولمبو میں، 2014 میں اسی طرح کی کر چکی ہوئی تھی پی ٹی آئی کوشش، کامیاب نہیں ہو سکے تھے عمران خان صاحب۔ دھرنا بھی دیا 126 دن کا، پارلیمنٹ پر حملہ بھی کیا، پارلیمنٹ کی جو راستے بند کر دیے گئے، سپریم کورٹ کے راستے بند کر دیے گئے، ایوان صدر کا راستہ بند، ایوان وزیر اعظم کا راستہ بند، پاک سیکریٹریٹ بند، پاکستان کے دارالحکومت پر پریکٹیکلی قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے، اور ظاہر ان کے سہولت کار بھی تھے اس وقت عمران خان صاحب نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، پارلیمنٹ پر حملہ کیا۔ جو مناظر آج ہیں وہ مناظر ہم نے 2014 میں دیکھ لیے ہوئے تھے۔ تو عمران خان صاحب کب پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچانے کی انہوں نے کب کوشش کی ہے؟ بس نہیں چلا۔ حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب کا بس نہیں چلا۔ آج بھی اگر خان صاحب کو کوئی اشارہ ہو کہ جی آپ کو 5-10 ہزار لوگ اکٹھے کر کے آ جائیں اور ہم آپ کو ایوان صدر کے اندر، ایوان وزیر اعظم کے اندر، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر آپ کو ہم گھسا دیتے ہیں، تو عمران خان صاحب آ جائیں گے۔ تو اب فواد چودھری صاحب نے وہ جو عمران خان صاحب کو نقصان پہنچا دیا ہے نا ہیروئن والے اسٹیٹمنٹ کے اوپر کہ جی رانا ثناءاللہ کے اوپر مقدمہ غلط بنا تھا، جھوٹا بنا تھا، اب فواد چودھری صاحب عمران خان صاحب کو مدبر ثابت کرنے کی کوشش کر کے اصل میں وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے اس کا ڈیمیج کنٹرول یا کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب نے کبھی بھی پاکستان میں پرامن سیاست نہیں کی، یہ غلط بات ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ عمران خان صاحب کا بس نہیں چلتا۔
ایس پی جنید جو کس کو یاد نہیں ہے کیا کچھ نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ اسلام آباد میں 2014 میں. جیو کے اوپر تشدد کس کو یاد نہیں ہے, جیو کے بلڈنگ کے اوپر حملہ. صحافیوں آج بھی پی ٹی آئی کے جلسے میں سوائے 2 چینلز کے کوئی صحافی نہیں جاتا. ابھی اس عمران خان صاحب نے پریڈ گراؤنڈ میں جو جلسہ کیا تھا, اسٹیج پر تقریریں چل رہی تھیں اور میڈیا کنٹینٹ پر پتھراؤ چل رہا تھا, اور کوئی بندہ نہیں تھا ان کو کنٹرول کرنے والا. اور علی نواز ایوان جو وہاں پر میزبان تھے, ان سے جب میڈیا نے شکایت کی, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جی جب لاکھوں لوگ آتے تو اس طرح تو ہوتا ہے, لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب. ابھی جو واقعہ ہوا کیا نام ہے ان کا, احسن اقبال صاحب کے ساتھ, یہ انسٹیگیشن ہے, لوگوں کو اب اشتعال دلاتے ہیں, اب انسٹیگیٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ جی ان کے اوپر حملے کریں. تو عمران خان صاحب یہ جو ہے کہ وہ مدبرانہ سیاست بس نہیں چلتا, تدبر اور تحمل اور برداشت کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر, بس چلنے کا مسئلہ. یہاں پر اس وقت عمران خان صاحب بے بس ہیں. وہ جن کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے تھے اسلام آباد 2014 میں, وہ کندھے ان کے پاس نہیں ہیں. اسی وجہ سے وہ چند منٹ بھی ٹک نہیں سکے تھے, ڈی چوک سے پیچھے واپس ہو گئے تھے, اور اس کے بعد دوبارہ اسلام آباد میں دھرنا دینے کی بات نہیں کر رہے. وہ اس کے پیچھے تدبر نہیں ہے, اس کے پیچھے مدبرانہ قیادت نہیں ہے, مدبرانہ سوچ نہیں ہے اس کے پیچھے بے بسی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.